السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مولانا اشرف علی خان۔ میں ہوں محمد عثمان۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت المعلیٰ کی زیارت کریں گے، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادے حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد آرام فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت المعلیٰ کے قریب قریب اور راستے میں آنے والی کچھ زیارات کے بارے میں مختصر سا تعارف بھی جانیں گے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر لازمی کر دیں۔ جنت معلیٰ، جسے جنت معلیٰ بھی کہتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم وہی راستہ استعمال کر رہے ہیں جس راستے سے ہم مروہ گیٹ سے نکل کر اور غزہ پارکنگ تک گئے تھے۔ راستے کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہمارے بالکل سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور یہاں سے بائیں جانب ہم اسی راستے پر جائیں گے جس راستے پر جاتے ہوئے ہم غزہ کی پارکنگ تک پہنچے تھے۔ یہاں بھی ہم نے اس پل کے نیچے سے گزر کر پارکنگ، اور پارکنگ سے پھر ہم نے آگے پارکنگ کراس کر کے ہم نے جانا ہے مسجد شجرہ، مسجد فتح، مسجد جن اور جنت المعلیٰ، جنت المعلیٰ بھی کہتے ہیں، وہاں پہنچیں گے ہم۔ اس وقت ہمارے سامنے غزہ کی پارکنگ ہے، یہ ساری غزہ کی پارکنگ ہے، اور یہ سامنے جو پل ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پل کو کراس کر کے ہم نے دوسری جانب جانا ہے۔ جیسے ہی ہم پل کے نیچے سے گزریں گے، ہمارے دائیں جانب مسجد فتح ہوگی، بائیں جانب مسجد شجرہ، اور اس کے ساتھ ہی جنت المعلیٰ کا گیٹ ہوگا۔ سامنے یہ وہی پل ہے جس کے نیچے سے گزر کر ہم ان زیارات تک پہنچیں گے۔ یہ حرم شریف کا سیکنڈ رنگ روڈ ہے۔ اس وقت یہ ہمارے سامنے مسجد فتح ہے، اور روڈ کے دوسری جانب یہ سامنے مسجد شجرہ ہے۔ میں اس سے پہلے مسجد فتح اور مسجد شجرہ کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، جسے آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد فتح اس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے جہاں مکہ فتح کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا گاڑا تھا، اور روڈ کے دوسری جانب مسجد شجرہ اس مقام پر تعمیر کی گئی ہے جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ رونما ہوا تھا جب ایک درخت چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا۔ اس وقت مسجد فتح ہمارے دائیں جانب ہے، اور ہمارے بالکل سامنے کی جانب مسجد شجرہ، جس کے بائیں جانب سے گزر کر ہم جنت المعلیٰ تک پہنچیں گے۔ اس وقت ہم مسجد شجرہ کے بائیں جانب سے گزر رہے ہیں، اور بالکل سامنے کی جانب ہمیں جنت المعلیٰ کا گیٹ نظر آ رہا ہے، جہاں رانا اکبر صاحب کے صاحبزادے ہمارے میزبان رانا عظمت صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں،
اور ہماری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔ یہ جی ہم او ماشاء اللہ، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ ہم کمرے میں کہا کمرے میں نہیں، تو آ جائے ادھر۔ ہاں میں کہا چلتے ہیں۔ جی جنت المعلیٰ میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ہے مین انٹرنس جہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں، یہ سارا، اور یہ ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جی ہمارے ساتھ ہیں رانا عظمت صاحب، رانا اکبر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ہمارے میزبان ہیں۔ یہ ہم تو بڑی کوشش کی تھی کہ ان سے خفیہ طور پر ہی نکل جائیں، لیکن رانا صاحب نے قابو کر لیا، تو کل یہ ہمارے میزبان بھی تھے جی۔ یہ ان کے بھانجے ہیں۔ رانا عظمت صاحب لاہور میں ہمارے اہل علاقہ بھی ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار بھی ہیں۔ کافی عرصے سے مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ ان کے صاحبزادے رانا سہیل ہمارے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، جو کچھ عرصہ قبل روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے۔ رانا عظمت صاحب نے ہماری بہت آؤ بھگت کی، بڑی خاطر تواضع کی، جس پر ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنت المعلیٰ میں ہم سب سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آرام گاہ پر پہنچے ہیں۔ یہ بلاک نمبر 30 کے بالکل متصل ہے۔ اس وقت جس احاطے کے پاس ہم کھڑے ہیں، اس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہیں، اور اسی احاطے میں حضرت شیخ محمد مکی صاحب کے صاحبزادے جو کچھ عرصہ قبل انتقال فرما گئے تھے، وہ بھی مدفون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج بن یوسف کے زمانے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہجرت کا سفر شروع کیا، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے تشدد کا سامنا کیا، اور غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی اثنین کے قیام کے دوران حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چرانے کے بہانے کھانے اور پینے کے لیے دودھ پلانے کی غرض سے روزانہ غار ثور تک جایا کرتی تھیں۔ جنت المعلیٰ میں صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے چند اکابرین بھی مدفون ہیں، جن میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رحمت اللہ، مولانا صادق الیقین، حضرت مولانا محمد سعید، حضرت مولانا حبیب اللہ، حضرت مولانا خیر محمد مکی، حضرت مولانا محمد سلیم، مولانا محمد یامین کاندھلوی، حضرت مولانا مفتی محمد خلیل، حضرت مولانا مسعود شمیم، مولانا شفیع الدین، علامہ سید عبد الرحمن کاندھلوی، حضرت مولانا محمد شریف جالندھری اور حضرت مولانا مظفر احمد کے نام نمایاں ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی آرام گاہ پر حاضری دینے کے بعد اس وقت ہم اس احاطے کی جانب جا رہے ہیں جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب سمیت خاندان کے دیگر افراد مدفون ہیں۔ جنت المعلیٰ میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ اس راستے پر چلتے رہیں جس راستے پر شیڈ تعمیر ہے، تو آپ جنت المعلیٰ کے آخر والے حصے میں،
یعنی اس احاطے تک پہنچ جائیں گے جس احاطے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر افراد آرام فرما ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے وہی احاطہ ہے اور اس احاطے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جنت المعلیٰ کا یہ حصہ ہر 3 سال بعد صرف 10 روز کے لیے کھولا جاتا ہے۔ ہر 3 سال بعد رمضان المبارک کے آخری عشرے میں فوت ہونے والے چند خوش نصیب لوگوں کو یہاں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور پھر آئندہ 3 سالوں کے لیے اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو قریب ترین احاطہ ہے، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے اسی احاطے میں آرام فرما ہیں۔ ان تصاویر کی مدد سے اس احاطے کو زیادہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور زیر نظر یہ تصویر اسی احاطے میں اس مقام کی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب مدفون ہیں، جبکہ آپ کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید مفید اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے اور معلوماتی اور اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔